اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور آن کو کون نہیں جانتا۔ خواتین میں بہت بڑا مقام ہے آپ کا، بہت بڑی ولیہ ہیں آپ کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا، خواتین نے مقام بناتی رہیں، کچھ منظر عام پہ آئیں اور کچھ اللہ کی بارگاہ میں پردے میں رہتے ہوئے پردہ کرتے ہوئے پردہ کر تو آج خطوط کا سلسلہ تو میں نے بتایا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آخر کار منازل طے کرتی کرتی ہمارے بابو جی کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اب کیسے پہنچی ہیں، کیا زندگی گزاری ہے، کیا حالات پیش آئے، یہ جو کتاب ہے یہ یقیناً آپ کو، یعنی یہ جو بابو جی کے خطوط جس میں 102 خط آپ نے لکھے ہیں مائی صاحبہ کے لیے، اور ان کو ماسٹر محمد عبد المجید صاحب نے آرگنائز کر دیا، تو میں آپ کی خدمت میں اس وقت جو بات پیش کر رہا ہوں رابعہ ثانی، اور آپ نے بے شمار خواتین اور مردوں کو فیضیاب کیا، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد آپ کو یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ بات اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جو سمجھدار ہوں گے وہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو رابعہ ثانی یعنی مائی نور النساء صاحبہ کے بارے میں لکھا ہے، عمر ہا در کعبہ و بتخانہ میں نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، بزرگ و برتر اور ذی کمال ہستی رابعہ دوراں مائی صاحبہ حضرت نور النساء بیگم۔ آپ کا نام جو ہے حضرت نور النساء بیگم، مشہور المعروف مائی صاحبہ، مسند آرائے دربار عالیہ ڈھوک سائی شریف، جیلم کی ذات بابرکات، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نے خدمت خلق، سخاوت، عبادت اور اشاعت قرآن کریم کا سلسلہ جاری رکھ کر علم و عرفاں کی شمع روشن فرمائی اور تصوف کی حقیقی منازل طے کر کے روحانیت کا فیض علی اعلان تقسیم فرمایا۔ ابتدا میں آپ نے ریاضت و عبادت خداوندی میں مصروف رہ کر زندگی میں تغیر پیدا کر لیا۔ آپ محویت کے عالم میں ہر وقت تائید غیبی کے منتظر رہتے تھے۔ ایک دن اچانک شمس طریقت حضرت خواجہ احمد بنی المعروف پیر صاحب زلفاں والے، خلف الرشید قطب زمان عالی جناب حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ ڈھوک سائی شریف تشریف لائے اور نہایت شفقت اور کرم نوازی سے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما کر روحانیت کے انوکھے نشے سے سرشار کر دیا، اور اس طرح آپ کی آمد و رفت دربار عالیہ چورا شریف میں جاری ہو گئی۔ کس قدر بابرکت اور دور تھا کہ مجدد زمان حضرت امیر ملت حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور شریف اور شیخ المشائخ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب خواجہ خواجگان حافظ عبد الکریم صاحب راولپنڈی شریف جیسی مقتدر ہستیاں آپ کی ہم اثر تھیں، اور آپ کو ایسی پاکیزہ شخصیات کی مائیت نصیب ہوئی۔ لیکن ایسا دور بھی آیا کہ علی صبح سویرے آپ باہر پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور ایک جگہ ایک چھپری ڈال کر دن بھر گوشہ نشین رہتے، اور اندھیرا پڑے واپس آ کر ایک مکان میں قیام پذیر ہو جاتے، اور متواتر یعنی یہ عمل جو تھا آپ کا، یہ 3 سال
یہی عالم رہا۔ اچانک حضرت قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب المعروف کالی چادر والے، خلف الرشید حضرت خواجہ احمد بنی صاحب چرائی شریف تشریف لائے۔ آپ کی یہ حالت اور جوانی کا عالم دیکھ کر فرمایا اب صبر فرمائیں، اور گاؤں سے الگ قبرستان میں آپ کا ڈیرا مبارک لگوا دیا۔ آپ نے خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دوسرے کمرے کے اندر قبر نکلوا کر اسی کو خوب پلستر کر کے دروازہ لگا کر ہر روز 10 سپارے قرآن مجید قبر کے اندر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ مستورات یعنی خواتین اور اکثر مرد حضرات حاجت مند بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت قبلہ حافظ عبد الکریم صاحب جب بھی اس علاقے میں تشریف لاتے، آپ کے دربار عالیہ ڈھوکسائی شریف میں ضرور تشریف لاتے، اور رابعہ ثانی کا خطاب آپ ہی نے مرحمت فرمایا تھا۔ یہ مبارک دور ختم ہوا تو جامعہ کمالات، منبع رشد و حیات، خواجہ غلام حسن نقشبندی مجددی سجادہ نشین کروڑ شریف مظفر گڑھ، جن کی بزرگی اور عظمت کا شعرہ پورے عالم میں تھا، آپ کے اسرار پر حضرت مائی صاحبہ نے دور دراز ٹرین کا سفر اور دریائے سندھ کا طویل پاٹ پیدل سفر کی دشواریاں اور رکاوٹیں طے کر کے دربار میں رسائی حاصل کی، اور آپ کی برکت سے سالہ سال تک دریائے معرفت میں شناوری فرمائی۔ حضرت خواجہ کروڑوی نے وصال سے قبر فرمایا کہ حضرت مائی صاحبہ صغرا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور حضرت کے وصال پر ملال کے بعد 1939 اور 40 میں آپ شب و روز اس قدر گریازاری فرماتے کہ ہم حیران رہ جاتے، اور جب ہجر و فراق کی گفتگو فرماتے تو ہماری چیخیں نکل جاتی۔ آپ کے دربار اقدس سے 3 میل دور منگلہ ہیڈ ورکس کے مقام پر ایک سالک راہ طریقت ہستی منشی انور الدین صاحب محلدار تھے۔ انہیں مائی صاحبہ کے فقر میں اعلیٰ مقام کا پتہ چلا تو وہ ڈھوکسائی شریف آ گئے، اور حضرت مائی صاحبہ کے اوصاف و کمالات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اکثر آ جاتے اور نہایت ادب و احترام سے خاموش بیٹھے رہتے۔ ایک بار آئے اور دن بھر گفتگو جاری رہی۔ انہوں نے ظاہر فرمایا کہ میرے پیر صاحب بڑیلہ شریف میں ہیں، اور ان کے خلقہ و مروت کا انداز ہی نرالا ہے۔ بس پھر کیا تھا، شام کو وہ فارغ ہوئے تو دوسری صبح کو حضرت مائی صاحبہ نے رخت سفر باندھا اور قبلہ حضرت مولوی محمد حفیظ اللہ سرکار بڑیلہ شریف کی خدمت اقدس میں بڑیلہ شریف پہنچ گئے۔ اپریل 1941 کا زمانہ تھا، آج مئی ہے، اپریل 1941 کا زمانہ تھا۔ حضور نے آپ کے روحانی مدارج کا جائزہ لے کر 22 روز کے بعد فرمایا کہ آپ میرے پیر صاحب قطب الاولیاء حضرت بابو غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں لاہور تشریف لے جائیں کہ آپ شاہانہ روپ میں مظہر ولایت اور آلائے کلمت الحق کی ننگی تلوار ہیں، اور اپنی ہمشیرہ محترمہ صاحبہ کے ہمراہ آپ کو موچی دروازہ روانہ فرمایا۔ ہم نے سنا ہے کہ جب کوچہ تیر گرام میں اس تابندہ درخشاں ہستی کی 5 منزلہ بلڈنگ کے دروازے پر پہنچے تو حضور پر نور بابو جی نے آواز دے کر فرمایا، مائی صاحبہ اندر آ جائیں۔ مجھے دور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ گئی ہے، اور میں تو 6 ماہ سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت مائی صاحبہ کا گریہ جاری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، فکر نہ کرو، آپ سے ایک عالم فیضیاب ہوگا۔ آپ کا آنا جانا شروع ہو گیا اور سچویشن یہاں پر پہنچ گئی کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی۔ حالات ایسے بنتے جاتے ہیں، جب محبت ہو جاتی ہے تو نہ میں رہتا ہے نہ تو رہتا ہے۔ تو دیکھیے پھر حضور پاک سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مائی صاحبہ اب اتنا سفر طے کر کے اب پہنچی ہیں۔ اب جو کام شروع ہوگا وہ بابو جی کا ہے کہ بابو جی نے ہیرے موتی کیسے تراشے۔ دیکھیے
لکھا ہے حضور سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ 29 اور 31 جنوری 1943 ڈھوک سائی شریف تشریف لائے اور بعدہ 27 مئی سے 9 اکتوبر 1947 تک قیام فرما رہے۔ آپ نے حکم دیا کہ وظائف مراقبہ تزکیہ نفس میں آپ نے اپنی جان اور صحت بہت زیادہ ضائع کی ہے، وہ سب چھوڑ دیے جائیں، یہاں تک کہ قبر بھی بند کروا دی گئی اور آپ کو صحیح معنوں میں اطمینان قلب میسر ہو گیا۔ یہ جو اطمینان قلب ہے یعنی سیٹسفیکشن، یہ ہر جگہ سے نہیں ملتی، یعنی ہم بھی پھر رہے تھے اور اللہ کے فضل سے حکیم عبد المجید کھوکر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا، پھر سرکار بڑیلہ شریف سے ملاقات ہوئی، پھر بابو جی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا۔ اس طرح یہ سفر جاری و ساری ہے، دیکھیں کب معاملہ تمام ہوتا ہے۔ دیکھیے، دیکھتے رہیے، انتظار کرتے رہیے، ایک دن یو ول گیٹ دا گڈ نیوز۔ تو یہاں تک کہ قبر بھی بند کروا دی گئی اور آپ کو صحیح معنوں میں اطمینان قلب میسر ہو گیا۔ اللہ کرے کہ آپ کو بھی اطمینان قلب میسر ہو۔ حضور سرکار عالی کے وصال 29 جنوری 1949 کے بعد، یعنی بابو جی جو ہیں انہوں نے 29 جنوری 1949 کو پردہ فرمایا اور اسی نسبت سے ہر سال 29 جنوری کو عرس مبارک لاہور شریف میں ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے جب سے پتہ لگا ہے ہر سال الحمدللہ حالات جیسے بھی ہو، موسم جیسا بھی ہو، ہم نے حاضری دی اور آپ نے قبول فرمائی، اللہ نے فضل کیا۔ تو آپ نے 29 جنوری 1949 کے بعد حضور پر نور سرکار بڑیلہ شریف نے آپ کے کمالات اس قدر اجاگر فرمائے کہ آپ کو بام عروج پر پہنچایا، یعنی بابو جی کے بعد جو ڈیوٹی تھی وہ سرکار بڑیلہ شریف کی تھی، اور ڈھوک ساہی شریف کا نام غیر ممالک میں بھی مشہور ہو گیا اور آپ کے فیض سے ایک عالم منور و تاباں ہوا۔ آپ کی گفتگو میں اتنی کشش اور ہدایت میں اتنی تاثیر تھی کہ مردوں عورتوں کا جمع غفیر آپ کے گرد جمع رہتا تھا۔ آپ نے 8 اپریل 1974 کو وصال فرمایا اور بزرگوں کے فرمان کے مطابق ہمارا اندازہ یہ تھا کہ آپ کا وصال 101 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے مرکز مبارک کا گنبد حضور پر نور خواجہ محمد حفیظ اللہ سرکار پاک بڑیلہ شریف کے عہد ہمایوں میں مکمل ہو گیا اور آج یہ درگاہ مولا مرجع خاص و عام ہے اور شمع رسالت کے پروانے دور دراز سے آ کر آپ کے فیضان سے مستفیض ہو کر دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا حصہ لے کر واپس آتے ہیں۔ جہاں سے فیض یاب معرفت سارا زمانہ ہے، جہاں سے فیض یاب معرفت سارا زمانہ ہے، وہ مائی صاحبہ نور النساء کا آستانہ ہے، اور یہ ساری بات لکھنے والے ماسٹر محمد عبد المجید صاحب دینا ضلع جہلم اور آپ کی خدمت میں رکھنے والا جو ہے یہ آپ کا خادم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کے مسافر ہیں، طریقت کے مسافر ہیں، معرفت کے راز جاننا چاہتے ہیں، محبت کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں، تو بس چپ کر کے تو گڈی وچ بہ جا، بس یہ جو بیٹھنا ہے یہ کام ہے اور لگے رہنا ایک کام ہے، اور لگے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پہ پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی سے لگے رہو، لگے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ہمیں بھی موقع ملا ہے، ہم مائی صاحبہ کے دربار شریف پہ گئے ہیں، بڑی روح کو تسکین ملی ہے، اور آپ کے مشقت اور مجاہدات جو وہاں گدی نشین ہیں وہ بتاتے بھی رہتے ہیں۔ اتفاق سے ان خطوط میں بابو جی جو ذکر فرمائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنی سنتوں کا خیال رکھیے گا۔ فرائض کی ادائیگی بر وقت ہونی چاہیے، یعنی نماز کبھی نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ کبھی
اب چونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا سیریس ہے، اس لیے زبان رک جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کم ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب زکوٰۃ لے کر پھریں اور لینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ وہ وقت ہمیں پھر دکھا دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Keep watching.